ہمارے ملک کی تاریخ میں اگر ہم گزشتہ 35-32 سالہ تاریخ کی طرف جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء کرام اور کچھ تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ سپریم کورٹ کی طرف ایک اپیل دائر کرتے ہیں کہ یہ جو سودی نظام ہے غلط نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، لہذا ہمارے ملک سے اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں سب سے اہم کردار جو جماعت اسلامی کے تیسرے امیر قاضی حسین احمد رحمہ اللہ ہے، ان کا اہم کردار رہا کہ اس ملک سے سود کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو وفاقی شرعی عدالت کی طرف پہنچایا، یہ 1991 اس وقت کی بات ہے، یہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت تک پہنچا۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا کہ سود غلط ہے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس پر اسٹے لیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے سود کے بغیر نہیں چل سکتا، یعنی ملک کی حاکمیت ان کے ہاتھوں میں تھی، وہ چاہتے کہ اس کا خاتمہ کر دیتے، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، ملک کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ اور پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ہمارے ملک کے اندر سود کا نظام جاری رہا۔ 32 سال کا عرصہ 12 چیف جسٹس آئے، لیکن کسی نے بھی سود کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ وفاقی شرعی عدالت کے اندر یہ فیصلہ اسی طرح قائم رہا۔ اس دوران کئی حکومتیں آئی، نون لیگ کی بھی آئی، پیپلز پارٹی کی بھی آئی، پی ٹی آئی کی بھی آئی، کئی حکومتیں آئی، اور ساری کی ساری یہ سیاسی پارٹیاں یہ مجرم ہے، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کے مجرم ہے کہ یہ اسلامی ملک کو اسلامی بنانے کے بجائے اللہ سے جنگ کرنے کے اندر مصروف رہے۔ گزشتہ 30 سالوں سے وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے اندر مصروف رہے۔ بالآخر کل اللہ رب العالمین نے وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے یہ فیصلہ سنوایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کو ہم 5 سال کی مہلت دیتے ہیں، 5 سال کا وقت دیتے ہیں کہ 5 سال کے اندر اندر اس ملک سے سود کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے، اور ملک کو یہ جو سودی بینکاری ہے اس کو ختم کر کے اسلامی بینکاری کو عام کیا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر 30% اس وقت اسلامی بینکاری موجود بھی ہے کہ جو مضاربت کے اصولوں پر، شراکت کے اصولوں پر، جو قرآن و سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس پر منافع دے رہے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک شراکت داری ہے اور دوسرا مضاربت۔ اگر آپ کوئی کاروبار ان دونوں طریقوں کے مطابق کریں اور اس کے اوپر نفع حاصل کریں تو یہ نفع درست قرار پاتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کسی قسم کا کوئی نفع وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو شرعی عدالت نے کل جو فیصلہ سنایا اس پر ہم اللہ رب العالمین کا بھی شکر بجا لاتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ جن کی جد و جہد کے ذریعے یہ فیصلہ ہمارے ملک کے اندر ہوا۔ اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس جد و جہد کو اور بھی زیادہ بڑھائیں، لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اگر یہ 5 سال کا جو وقت ملا ہے، الٹیمیٹم ملا ہے، حکومت وقت کو مہلت دی گئی ہے، ان 5 سالوں کے اندر حکومت کو ہم اس بات پر مجبور کریں یا عوامی قوت آگے بڑھے کہ وہ اس ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ سود جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنی زیادہ مہنگائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ سود بڑھتا چلا جائے گا ہم اتنا زیادہ مہنگائیوں کے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جائیں گے، اور بالآخر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تنخواہیں وہ معمولی سی اور اس کے اندر بھی بے برکتی اور مہنگائی کے اندر بے پناہ اضافہ کہ ہم اور بھی زیادہ قرضوں کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں، وہ ایک بچہ جب پیدا ہوگا تو لاکھوں روپے کا وہ مقروض ہوگا۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو بنائیں، ان کو آمادہ کریں، ان کو اس بات کی طرف پابند کریں کہ بھئی یہ سود کا نظام یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اسلام کے خلاف نظام ہے، لہذا اس کے لیے جد و جہد بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو لوگ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے قلم کا استعمال کریں، جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنی خطابت کے ذریعے اور گفتگو کے ذریعے، جو لوگ کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کی صلاحیت رکھتے ہو، اپنا مال خرچ کر سکتے ہو، اپنا وقت خرچ کر سکتے ہو، وہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں لگا دیں اور اس ملک کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنا